السلام علیکم دوستو۔ کون شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف 21 رمضان کے مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب یعنی ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھنا چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا، اور اس پر نفلی اعتکاف ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ اعتکاف کے لیے نیت کے احکام۔ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری 10 دن کا مصنون اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنا درست ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اعتکاف کی یہ نیت 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جس شخص نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی یہاں تک کہ سورج غروب یعنی ڈوب گیا تو اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتکاف کون سی جگہ درست ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہو اور جمعہ کی نماز نہ ہوتا ہو۔ البتہ جس مسجد میں 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں۔ مسجد کی شرعی حدود سے معلومات کریے۔ اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوا کرتا ہے اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے شرعی حدود سے معلومات حاصل کرے، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی اعتکاف کو فاسد کر سکتی ہے۔ اس لیے اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کی انتظامیہ یا بنانے والا سے مسجد کے شرعی حدود معلوم کر لینی چاہیے کہ کون کون سی جگہیں عینی مسجد میں داخل ہے اور کون کون سی جگہ داخل نہیں ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے پہلے ہی مسجد کی شرعی حدود کی تعین اور نشاندہی کر لے تاکہ اس کے معاملے میں معتکفین کے لیے سہولت رہے۔ ویسے تو مسجد اس پورے احاطے کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کا تعلق صرف عین مسجد ہی کے ساتھ ہے۔ عین مسجد سے مراد وہ تمام جگہ جس کو بانی نے یعنی بنانے والا نے خاص مسجد کے لیے قرار دی ہو، جو نماز کے لیے مخصوص ہو، جس میں چپل پہن کر نہ چلا جاتا ہو اور جہاں جنبی شخص کا داخلہ جائز نہ ہو۔ اعتکاف صرف اسی جگہ جائز ہے۔ مسجد کے ان حدود کے علاوہ جو جگہ مسجد کے احاطے میں تو ہو لیکن عینی مسجد میں شامل نہ ہو تو وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے وضو خانہ، غسل خانہ، مسجد کا گودام، امام اور مؤذن کا کمرہ، جنازہ گاہ وغیرہ۔
یہ جگہ عموماً آئینی مسجد سے خارج ہوا کرتی ہے، البتہ ان میں سے اگر کسی جگہ سے متعلق بانی نے یعنی بنانے والا نے صراحت کی ہو کہ یہ جگہ آئینی مسجد میں شامل ہے تو اس صورت میں وہاں جانے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے چادر لگانے کا حکم۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے جس جگہ بیٹھنا چاہے وہاں اپنے ارد گرد چادریں لگا سکتا ہے، ہٹ کر لیکن اگر کوئی چادر لگائے بغیر ہی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ معتکف نے اپنے لیے جو جگہ مخصوص روزے کی شرط۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران معتکف نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔